اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر کبھی آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی لیکچر کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ کیا یہ سوال ٹیچر سے پوچھا جا سکتا ہے، تو اس نے آپ کو بتایا ہو کہ الو کے پٹھے نہ بنو، سوال پوچھنا بڑا مشکل کام ہے، ساری کلاس میں بے عزتی ہو جایا کرتی ہے، اور یہی سوچ کر آپ نے سوال نہ پوچھا ہو اور پھر آپ نے دیکھا ہو کہ کسی اور اسٹوڈنٹ نے آپ سے بھی 10 گنا گھٹیا سوال پوچھا ہو، لیکن نہ تو اس کی بے عزتی ہوئی ہو اور نہ ہی اسے کلاس سے نکالا گیا ہو۔ اب اس میں اور آپ میں فرق یہ تھا کہ اس نے اوور تھنکنگ نہیں کی، ایک سوال اس کے ذہن میں آیا تو اس نے پوچھ لیا۔ اب اگر آپ کا دماغ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے خیالات اور نظریات پیش کرتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اور آپ کو ڈیفینسو مائنڈ سیٹ میں ہی رکھتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سٹیپ نہیں لے پاتے اور بعد میں پچھتاتے ہیں، اور تقریباً ہر معاملے میں آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے کمرے میں اٹھ کر مہمانوں سے بھی ملنے جانا ہے تو آپ 1000 بار سوچتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگانا ہو تو بھی آپ کا دماغ آپ کو ڈراتا ہے کہ کہیں پیسہ جاتا نہ رہے، اس لیے نہ آپ پیسہ لگانے کا رسک لیتے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس مزید پیسہ آتا ہے۔ جب آپ اپنے محلے میں لوگوں کی کوٹھیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً یہ ساری چوری کے پیسے سے بنائی گئی ہیں۔ اصل میں لوگوں کی ترقی نہ کرنے اور اچھے ریلیشن شپ نہ بنا پانے کی وجہ بھی اوور تھنکنگ اور اس سے پیدا ہونے والا خوف ہے۔ اب اس اوور تھنکنگ کی عادت کو ختم کیسے کریں؟ اس کے لیے 5 باتیں ہیں جن پر اگر آپ عمل کریں تو اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر اس چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، یہ پہلا پوائنٹ ان غلطیوں کے متعلق ہے جو آپ کر چکے ہیں یا کسی حادثے یا واقعے کے متعلق جو ابھی آپ کے ساتھ پیش آیا ہو۔ جیسے فرض کریں کہ آپ گھر میں یا آفس میں کوئی کام کر رہے تھے جو آپ سے خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو دوسروں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، یا کلاس ٹیچر غصے میں آ کر ساری کلاس کے سامنے آپ کی بے عزتی کر دیتا ہے، تو آپ مسلسل اس واقعے کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور دوسرے کاموں میں بھی آپ کی توجہ نہیں جمے گی۔ اب اس قسم کی اوور تھنکنگ سے نجات کا طریقہ یہ ہے، آپ چیزوں کو ذرا بڑے فریم میں دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں آج سے 2 یا 3 ہفتے کے بعد یہ چیز کتنا میٹر کرے گی، آج سے 2-3 مہینے کے بعد اس واقعے کا اثر آپ کی زندگی میں کتنا رہ جائے گا۔ اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف وقتی ٹینشن ہے، اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنا فضول ہے۔ جب آپ یہ اکنالج کریں گے کہ چند دن بعد یہ واقعہ میٹر نہیں کرے گا تو آپ آٹومیٹکلی اس واقعے کے بارے میں اوور تھنکنگ بند کر دیں گے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی سوچوں کے بارے میں کانشیس رہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کسی چیز کے بارے میں اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے خیالات اور رویے پر نظر رکھیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے تو پھر اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ لہٰذا اگلی دفعہ آپ کو لگے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں مسلسل سوچے جا رہے ہیں تو پوائنٹ نمبر 1 والا کام کریں، یعنی آج سے 10-20 دن بعد یہ واقعہ کتنا میٹر کرے گا۔ اور اگر آپ کی اوور تھنکنگ کسی آنے والے واقعے یا سچویشن کے متعلق ہے تو آنے والے پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 3، زیادہ تر ہماری اوور تھنکنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم فلاں کام نہ کر پائے تو کیا ہوگا، اگر ہم وہ کام اچھی طرح نہ کر پائے پتہ نہیں کون سی قیامت آئے گی۔ اب اصل میں آپ نے اسی بات پہ غور کرنا ہے کہ کون سی قیامت آئے گی۔ جیسے فرض کریں کہ آپ بہت زیادہ شرمیلے ہیں اور مہمانوں میں جا کر بیٹھنے سے آپ کی جان جاتی ہے، تو اب آپ غور کریں اگر آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اور کون سی قیامت آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں تو آپ میں چینج کہاں سے آئے گا۔ اب زیادہ تر اوور تھنکنگ کی وجہ ناکامی کا خوف بھی ہوتا ہے، اس لیے اپنی سوچوں کو فالو کریں اور یہ سوچنے کی بجائے کہ کیا غلط ہو سکتا ہے، یہ سوچیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو آپ کے لیے کتنا اچھا ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی اوور تھنکنگ کی وجہ کوئی پرانی ناکامی ہو، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی طرح کا رزلٹ آئے۔ نمبر 4، اوور تھنکنگ بند کرنے کے لیے چوتھی بات یہ ہے کہ پرفیکشن کا انتظار بند کریں۔ ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کا ٹریس بھی آپ کو اوور تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب میں یہ چینل شروع کرنے والا تھا تو سوچتا تھا پتہ نہیں کس قسم کی ویڈیوز بنیں گی، پتہ
नहीं किस किस्म का लिखा जाएगा और ये कि रिकॉर्डिंग किस तरह की होगी। और इसके मुतालिक सर्च करते हुए जो सबसे ज्यादा पावरफुल एडवाइस मुझे मिली वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की थी, और वो ये थी कि कभी भी परफेक्शन पर फोकस ना करें। मुझे खुद वॉइस ओवर करते हुए 30 साल हो गए हैं और आज भी परफेक्शन नहीं आई। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हर काम हूबहू ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। असल में किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करना या किसी काम के बारे में 40 दफ़ा सोचना इस बात का इशारा है कि आप इस काम के मुतालिक हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि इस काम में आपके लिए किसी किस्म का रिस्क ना रहे, या फिर नाकामी ना हो, या फिर लोग आपका मजाक ना उड़ाएं। हालांकि देखा जाए तो नाकामी और ये सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा हैं। आप अपने इर्द गिर्द जितने भी कामयाब लोग देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, उन्होंने भी जिंदगी में गलतियां की होंगी। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो इन 5 पॉइंट्स को दोहराते रहिए। आप वीडियो को भी दोबारा आकर देख सकते हैं। अगर चाहें तो इन 5 पॉइंट्स को एक पेपर पर नोट करके अपने पास रख लें और इन बातों को फॉलो करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा। और आखिरी बात यह है कि लोगों को माफ करने की आदत डालें, और ऐसे लोग जो आपको तंग करते हैं या हर मामले में आपको जलील करने की कोशिश करते हैं, इनको अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि ये लोग रोजाना आपकी ज़हनी तवानाई ज़ाया करने का सबब बनते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज।